وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کا میں آپ کو ایک بہت خاص الخاص عمل دوں گا جس کی بدولت آپ دشمن کے شر سے بچ جائیں گے، دشمن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور دشمن آپ کا اپنے منطقی انجام کو خود پہنچ جائے گا اور آپ اس کے نقصان سے بچ جائیں گے اور الٹا وہ مصائب و علام میں گر جائے گا۔ یہ میں خاص الخاص عمل آپ کو دے رہا ہوں اور یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ آج تک یہ عمل صرف اللہ رب العزت نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے قرآن پاک سے۔ اس عمل کو عامل بن کر جب بھی کسی کو بتایا اس بندے نے توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ جب اس عمل کو کیا، اللہ نے اس کو دشمنوں کے شر سے بچایا بھی اور دشمنوں کو انجام تک پہنچایا بھی۔ اور یہ عمل بہت پرتاثیر ہے۔ میں نے ایک چیز آپ کو پہلے بھی بتائی اور آپ یہ چیز خود بھی نوٹ کرنے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ قرآنی اعمال کے اس طرح ترتیب سے وظائف سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ یوٹیوب پر دعوت قرآن کی شکل میں دیے، ورنہ لوگ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں لوگوں کو بھیج دیتے تھے جس کی کوئی سند نہیں ہوتی تھی، الفاظ بھی ایسے ہوتے تھے جن کی کوئی ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم صرف قرآنی اعمال اس لیے دیتے ہیں اپنے ان چینلز کے ذریعے تاکہ آپ کو اللہ کے قرآن سے تعلق جڑے۔ اب بہت سی خواتین اور مرد ہمیں بتاتے ہیں پوری دنیا سے کہ اللہ کا فضل ہے آپ کے وظائف سن کے ایک تو ہمیں قرآن پر بلیو مضبوط ہو گیا اور کئی غیر مسلمان بھی ہو چکے ہیں اس وجہ سے، اور دوسرا ہمیں قرآن پاک سمجھ آیا اور پڑھنا آ گیا۔ تو یہ کتنی بڑی دعوت ہے کہ آپ کو قرآن کی فہم حاصل ہو جائے اور آپ کے عقائد ٹھیک ہو جائیں اور آپ جنت کے رستے پہ چل پڑیں۔ مشکل کشا میں نہیں ہوں بلکہ رب العالمین ہے اور اللہ اپنے قرآن کے ذریعے مشکلیں حل کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے۔ اب یہ عمل بڑا پرتاثیر آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ہے سورہ احزاب کے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ آیت آپ یاد کر لیں، ہر مسلمان کو صحیح اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے اور اس کا فضیلت بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کی طاقت بھی بتا رہا ہوں۔ النبی اولا، نبی جو ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ حیثیت والی بنانی چاہیے۔ نبی حیثیت رکھتا ہے مومنوں کی جان سے بھی زیادہ، یعنی ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے نبی کی ہم پر حق ہے۔ ہماری جان چلی جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ذرہ برابر کوئی بے ادبی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے نبی کا مقام۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کے ساتھ ان کی بیویوں کو اللہ نے بیان کیا۔ وازواجہ، اور نبی کی بیویوں کا بھی یہی مقام ہے کہ وہ نبی کی طرح حیثیت تمہارے لیے مقدس رکھتی ہیں، عزت والا رکھتی ہیں۔ تم نبی کی عزت کرتے ہو تو ان کی بیویوں کی بھی عزت کرو۔ کیوں کہ نبی تمہارے لیے باپ کی مانند ہے اور نبی تم سے تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، تو نبی کی بیویوں کو بھی اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھو۔ کیوں کہ وازواجہ امہاتہم، کہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں، اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب اور ساری ازواج 9 کی 9 ہماری ماں ہیں، اور جو ان کی عزت کرے گا وہ حلالی بیٹا اور وہ عزت والا بیٹا ہوگا اور اس کے مسئلے حل ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، جو نبی اور نبی کی ازواج اہل بیت ہیں ان سے پیار کرے گا، یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو یہ آیت کریمہ 100 بار پڑھے گا اور پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دشمنوں کو پست کر دے گا اور ڈاؤن کر دے گا اور منطقی انجام تک پہنچا دے گا۔ اور اس کے اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ میں نبی کو اپنی
اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اور نبی کی کل ازواج بیویاں جو آپ کی اہل بیت ہیں وہ میرے لیے ماں ہیں، اور ماں کی عزت کرنے والا وہی اپنے مسائل سے نکلتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ تو جہنم میں دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنائیں اور عام دنوں میں ہی پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کے فیوزات برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی ماہ مقدس میں ان کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، اور اس مناسبت سے یہ خاص عمل ہے، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔